جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمدina و سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دوستو، آج بہت ہی شاندار اور زبردست ڈش آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے بہت ہی اسپیشل ریسیپی ہے، بہت ہی شاندار ڈش آج آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت ہی زبردست اور مزیدار قسم کی ریسیپی بنی ہے آج۔ انشاءاللہ آپ اس طریقے کو فالو کرو گے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ آپ کا جو ہے بہت ہی زبردست اور پرفیکٹ جو ہے آپ کا جو کھیر ہے، وہ شاہی کھیر، لذیذہ شاہی کھیر جو ہے وہ آج بننے جا رہی ہے۔ اس میں کچھ زیادہ ساری انگریڈینٹ نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس نہیں کیا تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کے جانب۔ سب سے پہلے ہم نے 5 kg جو ہے وہ 5 کلو کا دودھ لینا ہے۔ آپ اپنے حساب سے جو ہے کھلا دودھ بھی لے سکتے ہیں، ڈبے والے بھی لے سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں جو گائے یا بھینس کی جو دودھ آپ کو جہاں سے بھی خالص دودھ ملے وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو 5 کلو دودھ کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے کم سے کم آدھا کلو ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنا ہے۔ تو ابھی یہ 5 کلو دودھ ڈالنے کے بعد ہم نے 4 سے 5 منٹ تک اس کو ابالنے تک جو ہے اس میں چمچہ چلا کے رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو دودھ ہے وہ نیچے جو ہے وہ پتیلے میں لگ نہ جائے، تاکہ آپ کا جو دودھ ہے وہ پتیلے میں لگ نہ جائے۔ اس وجہ سے آپ نے چمچ کو چلا کے رکھنا ہے۔ چمچ کو چلانے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کھیر ہے وہ بہت ہی زبردست اور شاندار بنے گا۔ یہ اب ہم نے اس کے اندر جو ہے آدھا کلو میں نے اس میں جو ہے چینی ڈالے۔ آپ اپنے حساب سے اگر آپ کا دودھ جو ہے 5 کلو ہے تو آپ آدھا کلو چینی ڈال دیجیے گا۔ اگر آپ کا دودھ جو ہے 2.5 کلو ہے یا 2 کلو ہے، پھر اس کا جو ہے ہاف ہے یا 1 پاؤ جو ہے وہ پھر آپ اس میں چینی ڈال دیجیے گا۔ تو انگریڈینٹ کا بہت خیال کیجیے گا، اسی حساب سے ہی آپ ناپ تول میں جو ہے آپ اس میں جو ہے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے کو آپ فالو کرو گے تو اس طریقے سے آپ کا جو ایک پروفیشنل طریقے سے بھی اگر آپ بنانا چاہو یا بازار میں بیچنا چاہو بھی آپ اسی طریقے سے بناؤ گے تو بہت ہی شاندار اور زبردست ڈش جو ہے آپ کا بننے جائے گا۔ تو اس میں ہم نے ابھی آدھا کلو میں نے وہ ٹوٹا چاول لیے، بناسپتی جو ٹوٹا والا رائس آتا ہے، اس میں میں نے 20-25 جو ہے بادام کے جو ہے وہ میں نے اس کے اندر جو ہے برادہ شامل کیا ہے۔ کچھ اس میں نے پستے کا برادہ شامل کیا ہے، کچھ اس میں نے کوکونٹ کا برادہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے، اور کچھ کاجو بھی میرے پاس پڑے تھے، اس کا بھی میں نے برادہ اس چاولوں کے اندر میں نے گرینڈر مشین میں گرینڈ کر کے یہ سارا جو ہے مٹیریل اس میں ڈالا ہے۔ یہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ اپنے حساب سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ڈال دیں۔ میں نے یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو شاہی لذیذہ کھیر مکس کہتے ہیں۔ تو لذیذہ اور کھیر مکس اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں تمام جو انگریڈینٹ ہے ڈرائی فروٹ کی وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ بازار سے بھی خرید سکتے ہیں۔ تو میں نے خود ہی اس کو گھر میں ہی بنایا ہے۔ اس میں میں نے 8 سے 9 عدد میں نے الائچی جو ہے وہ پاؤڈر جو ہے وہ بھی ایڈ کیا تھا، آپ بھی اس میں اپنے حساب سے ایڈ کیجیے گا۔ چمچ کو آپ نے اس طریقے سے چلا کے رکھنا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے جو پتیلے کے اندر جو ہے میں چمچ چلا رہا ہوں بالکل مسلسل، آپ نے بھی پتیلے کے اندر اسی طریقے سے چمچ کو چلانا ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے بھی آپ نے چمچ کو آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کھیر ہے وہ اگر ایک دفعہ نیچے بیٹھ گیا پتیلے میں تو آپ کا سارا کھیر کا جو ذائقہ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو بہت ہی شاندار اور مزیدار آپ کا جو آج کھیر بننے جا رہا ہے۔ تو جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور آپ اس کو بالکل پروفیشنل طریقے سے بھی آپ بازار میں اگر کوئی کھیر بیچنا چاہے اس طریقے کو بھی آپ جو ہے اس طریقے کو آپ اپنائیں گے تو بہت ہی آسان اور زبردست آپ کے جو ہے وہ ڈش بننے جائے گا۔ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا جتنا آپ نے اس میں، اگر آپ نے 10 کلو دودھ لینا ہے تو آپ نے 1 kg جو ہے اس میں چینی ڈالنا ہے۔ میں نے 5 کلو جو ہے وہ دودھ لیا ہے، 5 kg دودھ لیا ہے، اس میں ½ kg میں نے چینی ایڈ کیا ہے۔ باقی آدھا کلو میں نے اس میں رائس جو ہے ٹوٹا رائس اور باقی جو ڈرائی فروٹ وغیرہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہی ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہے۔ اس کو خوب گرینڈر کر کے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس میں ڈالنے ہیں اور پتیلے میں چمچ چلا کے رکھنا ہے۔ چمچ آپ نے آخر تک چلانا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے سب سے مین رول جو ہوتا ہے وہ چمچ کا ہوتا ہے۔
चम्मच आपने अगर 1-2 मिनट के लिए भी चम्मच हटा दिया है तो आपका जो पतीला है वो नीचे खीर जो है वो लग जाएगा और फिर आपका जो है सारा का सारा खीर जो है ख़राब हो जाएगा। आपने मुसलसल चम्मच को चला के रखना है और इस तरीके से आपने किनारों से जो है वो जो खीर किनारों पे लगा हुआ था यही इसका जायका होता है और यही आपने उसके अंदर से जो उसके अंदर ऐड करना है ताकि आपका जो खीर है उसका जायका मज़ीद जो है मज़ेदार हो जाए। तो आप देख सकते हैं खीर की कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही अच्छा और मज़ेदार अभी बनने जा रही है, गाढ़ा होने के करीब है। अब हम मज़ीद इसको मज़ीद और गाढ़ा नहीं करेंगे, बस 1-2 मिनट और इसको रखेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसको अभी हमने इसको डिश आउट करना है और डिश आउट करने के बाद भी हम इसका आपको सीन दिखाएंगे कि क्या सीन बन गया है। फाइनली आपका जो खीर मिक्स है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसको डिश आउट करना है। डिश आउट करने के बाद हमने इसके ऊपर कुछ गार्निशिंग करना है, उसके अंदर जो है कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह जो मैंने वो किए थे वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई करने। फिर उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से खीर डालना है। इस तरीके से खीर डालने के बाद अब आपने कुछ जो है वो फिर फ्रीज़र में कुछ 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक आप फ्रीज़र में भी आप इसको रख सकते ताकि जो है मज़ीद जो है आपका खीर जो है वो जम जाए। तो जमने के बाद भी मैं आपको फिर दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो इसकी खीर की कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए जो मैं डाल रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है कि खीर को कितना गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि गाढ़ा खीर को आप 2 मिनट भी रखोगे उसके बाद मज़ीद जो है ये गाढ़ा हो जाता है। तो आपको नज़र आ रहा है। अब हमने इसके ऊपर जो है कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह जो मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने इसके ऊपर जो है गार्निशिंग के लिए डालने हैं। कुछ इस तरीके से पिस्ता है, बादाम, काजू वगैरह, कोकोनट है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर जो है इस तरीके से अप्लाई करना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इसका कलर आपको नज़र आ रहा है। खीर का भी और ड्राई फ्रूट वगैरह का भी बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त और मज़ेदार जो है वो डिश आपकी आज जो है बन गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आप कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है अपने जो एरिया है या कंट्री है वो अपना जो है वो मेंशन कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। और एक आखिर में बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होएगा तो आपका भाई जो है ये जो आपको अभी 5 या 6 किलो नज़र आ रहा है तो इंशाल्लाह ये 50-100 केजी से भी ऊपर होएगा और इंशाल्लाह ये डिशेज़ हम गरीबों में इंशाल्लाह बांटेंगे। तो उसके लिए आपकी जो है सपोर्ट हमें चाहिए। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और यही आपका सपोर्ट है, हमें आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों की तरफ से यही प्यार होएगा, यही मोहब्बत होएगी कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मुझे आप लोगों से और कोई कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह आपको आपके लिए मैं आपका भाई मज़ीद जो है इस तरह के जो है अच्छे और ज़बरदस्त वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।